بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ تعالی، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، الحی جو زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے، لا نہیں، تأخذ پکڑتی، ہو اسے، سنتن نیند، سنتن اونگ، واو اور لا نہ، نوم نیند، لا لیے، ہو اس کے، لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی میں، السماواتی آسمانوں، واو اور ما جو کچھ، فی میں، الارضی زمین، وما فی الارضی اور جو کچھ زمین میں ہے، من کون، ذا والا ہے، الذی اس کے جو، یشفعو جو سفارش کرے، عندہ پاس، ہو اس کے، الا مگر، بھی ساتھ، اذنی اجازت، ہی اس کی، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، بینا درمیان ہے، ایدی ہاتھوں کے، ہم ان کے، واو اور ما جو بھی، خلفہ پیچھے تھا، ہم ان کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور لا نہیں، یحیطون احاطہ کر سکتے، بی کا شیئن چیز، بشیئن کسی چیز کا بھی، من سے، علمی علم ہی اس کے، من علم ہی اس کے علم میں سے، الا مگر، بما جتنا بھی، شاء وہ اللہ چاہے، وسیع گھیر رکھا ہے، کرسیو کرسی نے، ہو اس اللہ کی، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، واو اور لا نہیں، یعود تھکاتی، ہو اس اللہ کو، حفظ حفاظت، ہما ان دونوں کی، واو اور ہوا وہ اللہ، علی بہت بلند، العظیم بہت بڑا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم وہ خود بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اس کو نہ ہی کوئی اونگ آتی ہے اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ما ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو سفارش کر سکے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ سب بھی جانتا ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ہے اور جو آپ کے پیچھے ہے، یعنی ہر انسان کے آگے پیچھے کے تمام حالات کو وہ اچھی طرح جانتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اور اللہ کے علم کو جتنا وہ چاہے اس سے زیادہ وہ اس کے علم کا لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ چاہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، ولا یعودہ حفظہما اور ان دونوں آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے یا ان دونوں کی حفاظت اس پہ بوجھ نہیں ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بہت بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے جو بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری آیت ہے جس سے آپ سب بخوبی واقف ہیں اور آپ میں سے سب کو انشاءاللہ آپ سب کو زبانی بھی یاد ہوگی، جی وہ ہے آیت الکرسی، آیت الکرسی کیونکہ اس کی اندر جو لفظ کرسی استعمال ہوا ہے اور اس وجہ سے اس کو کرسی والی آیت کہا جاتا ہے،
आपने भी अक्सर सुना होगा कि कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत मुबारक कौन सी है, तो ये कहा जाता है कि आयतुल कुर्सी। और मेरी तरह आप भी ये सोच रहे होंगे कि कुरान पाक की सबसे बड़ी यानी कि आयत मुबारक के हिसाब से ये सबसे बड़ी आयत है, इस वजह से इसको आयतुल कुर्सी कहते हैं और इसको कहा जाता है कि कुरान पाक की सबसे बड़ी इस आयत मुबारक है। मेरी प्यारी बहनों, ऐसा नहीं है। हम सूरह बकरा के आखिर में ही एक और आयत मुबारक पढ़ेंगे जो अल्फाज के एतबार से इससे बड़ी है, लेकिन आयतुल कुर्सी किस एतबार से बड़ी है? ये अपने मफहूम के एतबार से, ये माना के एतबार से, ये अपनी फजीलत के एतबार से, ये अपने दर्जे के एतबार से बड़ी है। इसमें चूंकि पूरी इस सूरत आयत मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजमत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खूबियाँ बयान की गई हैं, सिफात बयान की गई हैं कि हमारे प्यारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे हैं। क्योंकि जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचान लेंगे, उसकी सिफात को जान लेंगे, उनके ऊपर हमारा यकीन और ईमान पुख्ता हो जाएगा, तो हमारे मामलात खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ही ऐसी ज़ात है कि सब कुछ करना उसने है। उससे हमारी दोस्ती, उससे हमारी मोहब्बत, उससे हमारा ताल्लुक बन जाए ना, तो फिर हमारे सारे काम हमारे लिए आसान हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं कि आयतुल कुर्सी को इतनी अहमियत क्यों हासिल है। इसको इस तरह क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी जो शख्स पढ़ेगा, रात को अगर सोते वक्त पढ़े तो उसकी हिफाजत होती है, सुबह के वक्त पढ़े तो उसकी हिफाजत होती है। फिर ये है कि आपने खुद देखा होगा, मेरा तो बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ है। वैसे हमें वजीफे वगैरह इन चीज़ों से हट के निकल के डायरेक्ट अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना चाहिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किन अल्फाज में हमारा मांगना पसंद है, कौन सी दुआ हम साथ साथ करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्दी और उनको अच्छा लगता है हमारा मांगना, तो वो ये आयतुल कुर्सी भी उनमें से एक है कि इन अल्फाज के साथ जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ करेंगे, अल्लाह की बड़ाई और अजमत बयान करेंगे, तो साथ फिर हमारी अपनी मुश्किल सामने रखेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी इन सिफात के बदले में हमारी उन मुश्किलात को हल फरमाएंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, खास तौर पे दो अल्फाज अल हय्यु और अल कय्यूम, जिनको इसमें आज़म कहा जाता है। यानी इन नामों के साथ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नामुराद नहीं लौटाएंगे। इसके अलावा जिन्नात वगैरह के डर हो, देखें आप कि हमें अगर अचानक रात को कहीं डर लगे, उस वक्त हमें बड़ी आयतुल कुर्सी याद आती है और हमारी हिफाजत करती है एकदम से। जब कभी कोई दबाव हो, कुछ इस तरह स्ट्रेस वगैरह हो, तो बंदा उससे निकल आता है। फिर फरमाया कि जो शख्स नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो सवाए मौत के उसकी जन्नत में जाने की कोई चीज रुकावट नहीं होगी। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, आज से पहले आपने ये आयतुल कुर्सी पढ़ी होगी, रोजाना पढ़ते होंगे, सबको याद होगी, लेकिन कैसे पढ़ते हैं ये जरा गौर तलब बात है। हम पढ़ते तो हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, एक स्पीड में एक ना हमें पता इसमें क्यों क्या कह रहे हैं हम, अल्लाह पाक की कैसी सिफात हम बयान कर रहे हैं, हम अल्लाह की तारीफ कैसे कर रहे हैं। हम अगर अपने सामने किसी की तारीफ करें किसी ऐसी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, जो हमें जुमले का मतलब ही नहीं पता, ना हमारी बात में असर होगा, ना अगला इंप्रेस होगा। उसको पता होगा कि इसने रट्टा लगाया हुआ, इसको खुद नहीं पता ये क्या कह रहा है। हमने कभी ऐसा किया है किसी दूसरी जुबान में किसी को कहे और अगले को पता ही नहीं हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो आज के बाद हमारी आयतुल कुर्सी पढ़ने की खसूसियत ये होगी, आप में से जो बहनें अभी तक तर्जुमा याद करने के काम पे नहीं लगी हैं, ये ग्रुप आपको पसंद आ रहा है, आप लोग अच्छे व्यूज दे रहे हैं सब कुछ, लेकिन मकसद इसका क्या है, इसको इतना स्लो प्रोसेस के साथ क्यों लेके चल रहे हैं, ताकि वो एक आयत जो हम पढ़े या छोटी दो आयत हम पढ़े, वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें अपने वक्त में से उस वक्त को निकाल के कीमती बना लें और वो 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा इस इन आयात को जो रोजाना आपके पास फजर टाइम आती है, इसको लफ्सी मतलब और इसका मफहूम समझ लें और लफ्सी और मुहावरा माना इसका याद करके खुद को सुनाएं या फिर खुद अपने घर में किसी को लगा दें कि आप मुझसे रोजाना सुने। तो ठीक है, अगर अभी तक आप लोग इस काम में नहीं लगे, आप लोग सिर्फ बस एक जो है ना कर रहे हैं कि चले अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं, लेकिन उसका पूरी तरह से हक अदा करने की कोशिश नहीं कर रहे, पूरा फायदा इससे अभी नहीं उठा रहे, तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करें, हर आयत को याद करें, ताकि जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की तिलावत करें आने वाले रमजान में या रोजाना या कुरान नमाज में जब भी, तो क्या हो,
آپ کو پتہ ہو کہ ہم اللہ رب العزت سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال آیت الکرسی آپ نماز کے بعد بھی پڑھتے ہوں گے اور سوتے وقت بھی پڑھتے ہوں گے، اور خاص طور پہ جب ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو خاص طور پہ کوئی جنات وغیرہ کی یا اس طرح کا کوئی ڈر خطرے والی بات ہو تو فوراً ہمارا دھیان جاتا ہے آیت الکرسی کی طرف۔ تو آج آپ نے کیا کرنا ہے، آپ میں سے ہر بہن نے اس کا ترجمہ بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے، بار بار یاد کرنا ہے، اور کسی کو ضرور سنا دینا ہے، تاکہ پھر جب آپ آیت الکرسی پڑھیں تو ساتھ آپ سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کون سی تعریف ہم اللہ پاک کی بیان فرما رہے ہیں۔ اس پیاری آیت مبارکہ کو دو حصوں میں کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس کو بہت اچھی طرح سمجھ کے یاد کر لیں، اور دوسرا اس کی تفسیر 5 وائسز میں آئی ہے، اور وہاں پہ آپ کو مزید مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں رہی، وہاں پہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ پاک سے آیت الکرسی میں کن الفاظ میں اللہ پاک کے لیے کیا ہم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ پاک سے یہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا مگر ہوا وہی، نہیں کوئی معبود مگر وہی، صرف اللہ ہی معبود ہے۔ فرسٹ کلمہ ہمارے دین کی بنیاد، ہمارے دین کی بیس، یہ کلمہ جو پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اس کے بہت تقاضے میری پیاری بہنوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ نہ آپ کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ آپ کی صفات میں کوئی شریک ہے، یعنی اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے، دنیا کی کسی طاقت سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ اللہ ہی کو مالک، خالق، رازق، ہر چیز، عالم، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ۔ یہ بہت ڈیپ ہے، اس کے اوپر تو جتنا بولا جائے کم ہے۔ بہرحال جب بھی ہم لا الہ الا اللہ کہیں تو تب بھی دل کی گہرائیوں سے ہر بات سوچ کے بولے کہ رب کائنات آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر الحیو، وہ زندہ ہے۔ الحمدللہ، یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا پورا یعنی کہ ایمان ہے اس بات پہ کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ تک رہے گی، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت ایک وقت ایسا آئے گا کہ موت کے فرشتے کو بھی موت دیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں بچے گی، صرف اللہ کی ذات بچے گی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ صرف اللہ ہی ایسا ہے جو زندہ رہ سکتے ہیں ہمیشہ، اور ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ قیوم، ہم قیوم کا مجھے لگتا ہے کہ ہم اکثر ترجمہ کرتے تھے قائم رہنے والا، نہیں، قیوم کا مطلب ہے قائم رکھنے والا۔ یہ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، پوری کائنات کو سہارا دیے ہوئے ہے، قیوم ہے، قائم رکھا ہوا ہے اس نے اس نظام زندگی کو، نظام دنیا کو۔ پتہ نہیں وہ لوگ جو دہریے ہیں، باقی تو چلو پھر بھی کسی مذہب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں کہ معبود بھگوان جو بھی بنایا ہوا ہے، لیکن کچھ ایسی بھی مخلوقات ہیں اس دنیا میں جو کہتی ہیں کہ کوئی رب ہے ہی نہیں، کوئی بنانے والا، دیکھنے والا، سنبھالنے والا ہے ہی نہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ ایک سالن ہم چڑھا کے اگر 2 منٹ اس کو ٹائم نہ دے تو وہ جل جاتا ہے۔ کوئی کام ہم کریں، ایک جو ہے نا ایک تصویر ہم لوگ رنگ وہ بکھیریں اگر کلر، تو ایک تصویر خود نہیں بن سکتی، تو پوری کائنات، یہ انسان، یہ چرند، یہ پرند، یہ سب کچھ کیسے بنا اور کون اس کو سنبھالے ہوئے ہے؟ یہ سنبھالے بغیر سنبھل سکتا ہے کیا؟ تو بہرحال قیوم، قائم رکھنے والا پوری کائنات کو، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس کا پوری کائنات کو، یہ بغیر ستونوں کے آسمان کو ہمارے اوپر قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ زمین بالکل نہیں ہلتی، جب زلزلہ آتا ہے اللہ کا حکم آتا ہے تب یہ ہلتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو بڑے احسن طریقے سے، بڑے خوبصورتی سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہوتا تو یہ کہ نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے، ان کو نیند نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے اس سے پہلے فرما دیا اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا ہم لوگ دنیا میں، ہم عام انسانوں کو، میں آپ لوگ پلیز اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، کوئی فتویٰ نہ میرے اوپر لگ جائے کہ ہمیں اللہ کے اوپر اپنے آپ کو نہیں ملا رہی، بلکہ ایک بات کر رہی ہوں کہ ہم نیچرلی، ہم انسان جو ہے، ہماری نیچریں اس طرح ہوتی ہیں، اس طرح کا ایک سسٹم ہوتا ہے دنیا میں، لیکن اللہ کا سسٹم ہم سے بہت اعلیٰ، بہت طرفہ اس ذات کا سسٹم ہے
ہم لوگ کوئی چیز پکڑ کے کھڑے ہوں، کچھ ہمیں اونگ آ جائے تو وہ چیز گر جاتی ہے، تو اللہ پاک نے اپنی یہ صفت، اللہ تعالیٰ اس سے بری ذمہ ہے کہ ان کو اونگ بھی آئے، کیونکہ ایک سیکنڈ، ایک لمحے کا سیکنڈ کا بھی ہزارواں حصہ بھی اگر کوئی اس کائنات کو نہیں سنبھالا جائے، نہیں دیکھا جائے تو یہ سارا سسٹم خراب ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات ان دونوں چیزوں سے بری ذمہ ہے۔ نیند چونکہ موت ہے، موت کا ایک بہن اسے کہا جاتا ہے، اس لیے جب اللہ پاک کو حیو ہے، موت نہیں آ سکتی، تو اللہ کو نوم بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا اللہ رب العزت کا ہے۔ ہم اچھی طرح اس بات کو الحمدللہ جانتے بھی ہیں، ہمارا اس بات پہ یقین بھی ہے۔ آسمانوں کے اندر کیا کیا نظام ہے، کیا سسٹم ہے، زمین کے اندر کیا کون کون سی چیزیں اب دریافت ہوئی ہیں، کتنی چیزیں ہیں جس کے بارے میں انسان اتنی ترقی، اتنی سائنس کے باوجود اس تک نہیں پہنچ سکا، وہ سب کچھ کا مالک اللہ ہے۔ وہ ساری چیزیں جس کے بارے میں انسان اتنی ترقی اور سائنس کے باوجود نہیں سوچ سکتا، نہیں ابھی تک پہنچ سکا، اس سب کا مالک، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس سب کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں موجود، تو ہم بھی آسمان اور زمین میں موجود ہیں، تو ہم بھی اللہ کے نا میری پیاری بہنوں۔ یہ ساری کائنات، یہ سارے نظام، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کا ہے، تو ہم کسی اور کے ہوں گے؟ ہم بھی تو اللہ کے ہیں، لیکن ہم اللہ کے بن کے کیوں نہیں رہ رہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بن جائیں نا، ہے تو ہم اللہ کے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، کیونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں ہے، لیکن ہم اللہ سے روگردانی کرتے ہیں، ہم ہٹ جاتے ہیں پیچھے، ہم اللہ کے بن کے نہیں رہتے، ہم اللہ کے علاوہ کے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا بننا ہے، ہم نے اللہ کو خود اپنانا ہے اور اللہ کے ہو کے رہنا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ سوالیہ انداز میں اللہ پاک اس طرح پوچھ رہے ہیں اہمیت جتانے کے لیے، کون ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن دیکھیں انداز، دیکھیں ڈرانے والا، تھوڑا ہمیں وہ جھنجھوڑنے والا، کہ غور کرو، سوچو کون ہے؟ کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے گا؟ کون ہے؟ میں ہوں؟ نہیں، ہم تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے، دوسروں کی ہم کیا سفارش کریں گے؟ کون ہماری سفارش کرے گا؟ کون ایسا ہوگا جو سفارش کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے دل میں تو یہ آ رہا ہے کوئی بھی نہیں ہے، نہیں، اللہ پاک نے الا باذنہ، مگر جس کو اللہ اجازت دے دے وہ سفارش کر لے گا۔ اب اللہ کے کام اللہ جانے، اللہ کس کس کو سفارش کی اجازت دے دیں گے؟ کیا پتا اللہ پاک آپ کو اجازت دے دے۔ آپ سفارش کر لو اس لڑکی کی جو آپ کے سامنے میرا کلام پڑھتی تھی، اس کے بارے میں بتا دو، پھر آپ لوگ کر لیں سفارش میری بھی۔ وہاں پہ آپ میں سے کوئی بہن جو خلوص سے خوش ہوتی ہیں اللہ رب العزت کا کلام سن کے، اور وہ دعائیں دیتی ہیں، یہ دعائیں بھی تو سفارش ہے نا۔ چلے وہاں ہمیں سفارش کا موقع ملا نہیں ملا، ہم دنیا میں تو ایک دوسرے کی سفارش کر سکتے ہیں نا۔ ابھی ہمارے پاس دیکھیں وہاں پہ کتنی بڑی شان ہوگی اس کی، کہ جو سفارش کرے گا وہ کون ہوگا؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یا جس کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ وہاں سفارش کرے گا۔ اللہ پاک نے کہا ہے نا جس کو اللہ اجازت دیں گے، لیکن ہم آج دیکھیں، غور کریں، آج ہمیں سفارش کی اجازت ہے، ہم سفارش کر سکتے ہیں۔ کیا سفارش ہوتی ہے؟ یا اللہ، یا رب کریم، اے احکم الحاکمین، اے ارحم الراحمین، یہ تمام بہنیں جو اس وقت ابھی میری بات کو، تیرے کلام کو، تیری آیت الکرسی کو، تیری بات کو سمجھنے کے لیے کہ تو نے ان سے کیا کہا قرآن میں، یہ سمجھنے کے لیے کہیں بھی بیٹھ کے، کہیں بھی اپنے سامنے موبائل رکھ کے اس آواز کو سن رہی ہیں، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں، وہ غور کر رہی ہیں، وہ کیر سے سن رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ رب کریم نے کیا کہا ہے قرآن میں ہم سے، تو ان کو اللہ رب العزت، میں سفارش کرتی ہوں آپ کی اس آیت کے وسیلے سے، آپ کے اس قرآن کے وسیلے سے، آپ کی عظمت کے وسیلے سے، آپ کی محبت کے وسیلے سے، کہ رب کریم تو جوڑ دے ان سب کو اپنے ساتھ، تو جوڑ دے ان کو سب کو اپنے کلام کے ساتھ۔ رب کریم اس کلام کی برکت سے، اس دین کی برکت سے، اس مفہوم کی برکت سے، رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، یا جو ہم چھوٹا موٹا عمل تیرے کلام کو سن کے کرنے لگیں گے اسی کو تو بڑھا دے۔ رب کریم تو نے سورہ محمد میں فرمایا ہے کہ جو ہدایت والا ہوتا ہے اس کی
ہدایت کو تو زیادہ کر دیتا ہے۔ میرے پیارے مولا، ہم تھوڑی سی ہدایت پا چکے ہیں، تیرے قرآن کے قریب آ چکے ہیں، اب تیرا کام ہے تو ہماری ہدایت کو بڑھا دے، ہمارے جو ہے نا عمل کو بڑھا دے، ہمارے اندر پھر فرمایا تقوی کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو تقوی عطا کر دیتا ہے، تو ہمیں تقوی عطا کر دے۔ ہم سفارش کر رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم کسی کی سفارش کریں تو اب سب ایک دوسرے کی سفارش کریں، کہہ دے اللہ پاک سے نا، یا اللہ ایک گنہگار انسان جو ہمارے سامنے کلام کر رہا ہے، اس کو بھی تو اپنے دین کے لیے اگر چن لیا ہے، اپنے قرآن کے ساتھ نسبت پیدا کر دی ہے، تو پھر صحیح طرح سے کر دے رہے ہیں۔ اللہ یہ کیا ادھورے ادھورے کام، کبھی ایک اچھائی کر دی، دو گناہ کر لیے، چار گناہ کر لیے، کبھی صحیح ہو گئے، کبھی غلط ہو گئے، کبھی جھوٹ، کبھی غیبت، کبھی چغلیاں، کبھی گناہ، کبھی اچھائیاں، کبھی نماز، کبھی روزے، کبھی قضا، کبھی کچھ نہیں۔ یا اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ اپنے کلام کے ساتھ چنا ہے تو ہمیں حقیقی معنوں میں نیک بنا دینا، یہ تو نہیں کہ لوگ نیک سمجھے اور ہم اتنے گنہگار ہو، ایسا نہیں۔ تو سفارش کرنی ہے میری پیاری بہنوں، میری بھی سفارش کرنی ہے، میں آپ کی سفارش کروں گی کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ مل کے رب کریم کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس لیے تاکہ ہم عمل کر سکیں۔ یا اللہ کر نہیں سکے لیکن کوشش تو کر رہے تھے کہ ہم عمل کر کے تجھ کو راضی کر سکیں۔ تو بہرحال وہاں اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے سفارش کی اجازت دے دیں گے۔ اس سے پہلے 2-3 مرتبہ آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا، وہاں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ لیکن آج کی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ جس کو میں اجازت دوں گا وہ سفارش کر سکتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میری پیاری بہنوں بہت گہرا مفہوم ہے۔ اللہ پاک فرما رہے جو تمہارے سامنے ہے، یعنی جو آگے مستقبل میں یا جو ابھی تم کر رہے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، وما خلفہم جو ماضی میں کر چکے ہو ہمیں تو کبھی یاد ہی نہیں ہے، ہمیں تو اپنے گناہ یاد ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی بیماریاں یاد ہیں، ہمارا آپریشن کب ہوا تھا، کس بندے نے ہمیں کب رلایا تھا، کیا ہوا، یہ ساری باتیں ہمیں یاد رہتی، لیکن ہمیں یہ نہیں یاد کس وقت ہم نے نماز قضا کر لی تھی، کس وقت ہم نے غیبت کر لی تھی، کس ٹائم ہم نے کیسی کیسی تصویریں اور ویڈیوز بنوا دی تھی، کس وقت ہم نے کیا کیا گناہ کر دیے تھے، کیسے ہم گانے سنتے تھے، کیسے ہم ڈرامے اور موویز دیکھ دیکھ کے اپنا قیمتی وقت جو رب کائنات کا تحفہ ہمارے لیے اس کو ہم ضائع کرتے تھے، کیسے ہم غیر محرموں سے ہاتھ ملاتے تھے، باتیں کرتے تھے، کون کون سے گناہ ہیں جو ہم نے نہیں اپنی زندگی میں کیے ہوئے وہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے، لیکن کیا فائدہ، رب کو تو یاد ہے، وما خلفہم اسے تو ہماری ہر ماضی کی ہر بات پتہ ہے جس پہ ہم معافی بھی نہیں مانگتے، تو اللہ پاک سامنے بھی جانتے پیچھے بھی جانتے۔ پھر یہ کہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں یعنی جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہے وہ بھی اللہ پاک جانتے، اور جن کے بارے میں ہم جان ہی نہیں پائے، جن کے بارے میں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے وہ بھی اللہ جانتے، یعنی اللہ کا علم بہت وسیع ہے، بہت علیم ذات ہے، وہ ہر بات جانتی ہے میری پیاری بہنوں، اس سے ہم چھپا کچھ نہیں سکتے، سو ایسا کرتے ہیں اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ رب کائنات بہت گناہ کیے ہیں، آپ کو تو سارے پتہ ہے، ہم تو بھول ہی چکے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے ماضی کیسا گزارا ہے، ہمیں لگتا ہے ہم ایسے ہی نیک اور پارسا تھے، ہم سے ایسے ایسے گناہ میں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا، لیکن ہم نے جتنے گناہ کیے نا رب کائنات آپ ہمیں معاف کر دینا، آپ ہمیں معاف کر دیں اور آئندہ ہمیں بچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، 255 کا باقی آدھا حصہ ہے، جس میں اب اللہ رب العزت اپنے علم کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کا علم جو ہے بہت ہی زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر بھی اس کے علم کا احاطہ کرنا چاہیں، وہ لوگ چاہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کا علم حاصل ہو جائے، ہم اس پورے کو گھیر لیں، اس کو لے لیں، احاطہ کر لیں، تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کے پاس اتنا زیادہ علم ہے، ظاہر باطن پرانا بعد کا ہر چیز اللہ جانتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی انسان اس کو حاصل کر ہی نہیں سکتا، الا بما شاء، مگر جتنا کہ اللہ چاہے، وہ علم جو اس کا کلی علم ہے، اس کا جزوی علم اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔
انبیاء کو اللہ رب العزت نے بہت سارا علم دیا، بہت علم ان کے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سب سے زیادہ اللہ پاک نے ان کو علم دیا۔ یہ قرآن جو ہمیں پڑھتے ہوئے کتنی مشکل ہوتی ہے، ایک ایک آیت ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ایک پہلو کو ہم سے ہلکا پھلکا بیان ہو پاتا ہے، ورنہ اس کی ایک آیت کے مبارکہ کے اندر 100 پہلو ہوتے ہیں۔ تو وہ سب علم ان کے پاس تھا، ان کے اللہ پاک نے بہت دنیا میں جو نا وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بہت کچھ بتا دیا تھا، لیکن پھر بھی عالم الغیب، غیب کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ اتنا علم ہی تھا جتنا اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ ان کو ملے۔ تو گویا کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں، بما شاء، جسے چاہتے ہیں اللہ علم عطا کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے علم عطا کرنے کے لیے بھی کوئی کیٹیگری رکھی ہوئی ہے، کوئی رولز رکھے ہوئے ہیں، کوئی وہ ہے کہ کس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے جو علم کو چاہے گا، جو علم کی طلب کرے گا، جو علم کے لیے کوشش کرے گا، تو اللہ رب العزت اپنے اس اتنے بڑے علم کا حصہ، کچھ حصہ اسے عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ جو علم ہے یہ اللہ رب العزت کے ایک بڑی صفت علیم کا ایک حصہ ہے، جو اللہ رب العزت ہمیں مرحمت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چھوٹی عمر ہو، بڑی ہو، ذہن تیز ہو، کمزور ہو، ہر حال میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو ایک حصہ دینا ہے اس میں سے میں جتنا ہو سکتا ہے حاصل کروں۔ پھر فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب اس کے اندر بہت سارے اشکالات ہیں، اشکال ویسے پیدا ہونا نہیں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ پاک نے فرمایا اس کی کرسی، تو ہمارے ہاں تو کرسی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے۔ تو ہم لمبی تفتیش میں پڑے ہی نہ، ہم سوچیں نہ وہ کرسی کیسی ہوگی، اتنا ہم سمجھ لیں کہ اس کی کرسی وہ کوئی عام کرسی نہیں ہو سکتی، وہ ہماری کرسیوں جیسی نہیں ہو سکتی، یا ہماری نشست و برخاست جیسی نہیں ہو سکتی، وہ کوئی بہت بہت یونیک، بہت ماورا چیز، ہمارے دماغ اس تک نہیں پہنچ سکتے اس دنیا میں رہتے ہوئے، ایسی کوئی کرسی ہوگی۔ ایک معنی یہ ہے کہ اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ اللہ پاک نے لفظ کرسی استعمال کیا ہے، جس کے اوپر کوئی بیٹھتا ہے اس کونت، تو اللہ پاک کا بیٹھنا ہمارے جیسا نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات کی کوئی چیز ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر کیا مطلب؟ پھر مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا، اللہ پاک نے کہا ہے، اللہ جانتے ہوں گے۔ جب جائیں گے، جب اللہ رب العزت کا اللہ پاک آپ کو اور مجھے دیدار کروائے، دیدار کریں گے، تو پھر ہم دیکھیں گے کیا کنڈیشن ہے، وہ کیسی کرسی ہے، کیا ہے، اللہ پاک نے کس کے لیے کہا۔ تو اگر اللہ پاک کا اس کرسی کو کرسی ہی مان لیا جائے تو بس اتنا پھر ہم نے سوچنا ہوگا کہ اللہ کی کوئی کرسی ہے، لیکن وہ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا، نہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہ اور بتایا کہ میری کرسی کیسی ہے، اور نہ اس کا ذکر آیا، لہٰذا وہ اللہ کی کرسی ہے، ہمیں ابھی ہمارے جو ناقص ذہن ہے وہ اس کو کور نہیں کر سکتے۔ اور دوسری مراد جو اس کی بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ قدرت ہے، یعنی اس کی قدرت نے آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر کرسی مانا کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ بہت بڑی کرسی ہے جس نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے، سنبھال رکھا ہے۔ لیکن اب یہاں پر کیا ہے کہ قدرت اور عظمت، اور اس کی عظمت کتنی بڑی ہے یہ اللہ پاک یہاں بتانا چاہ رہے کہ اس کی عظمت، اس کی طاقت، اس کے اختیار اتنا زیادہ ہے کہ اس نے آسمان اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، آسمان اور زمین کو اس نے اپنے سنبھالا ہوا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، اور اس سے علم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے علم کے ساتھ آسمان اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے علم نے یہ اللہ تعالیٰ جان رہے نا، اللہ نے کہاں سے سنبھالا ہوا ہے، کیسے اس کو پکڑا ہوا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے قدرت کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے، اپنی دسترس میں رکھا ہوا ہے، اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک کا وسیع ہے، بہت بڑا، یعنی وسیع ہے، وسعت والا بھی ہو سکتا ہے، اور گھیرا ہوا ہے اس کی کرسی نے آسمان اور، یعنی اس کی قدرت نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے، یعنی اس کی عظمت نے، اس کی قدرت نے، اس کے علم نے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس نے کیا کیا، آسمان اور زمینوں کو، ان کو سنبھال رکھا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے، اس کو پکڑا ہوا ہے، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گھیر کے گود میں ڈال دیتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ساری آسمان زمین، اللہ پاک کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو بچہ بھی بڑا ہوگا، اس سے بھی اللہ پاک کے لیے زمین اور آسمان چھوٹے ہیں، جیسے کہ آپ نے تفسیر میں بھی اس کی وضاحت سنی ہے کہ آسمان اور زمین کے مقابلے میں اس کرسی کی کتنی وہ ہے، اور یہ کرسی عرش کے مقابلے میں کتنی ہے، اور وہ عرش رب العزت کے مقابلے میں کتنا ہے، یہ سارا آپ نے تفسیر میں جان لیا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا تو آسمان اور زمین کو گھیرا ہوا ہے اس کی کرسی نے، اس کی طاقت نے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ اب یہ آسمان اور زمین کی بات ہو رہی ہے کہ ان دونوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے میری پیاری بہنوں۔ یہی بات میں کل کہہ رہی تھی کہ میں وہ اگزامپل اس لیے دے رہی ہوتی کہ ہم بھی ایسے کرتے ہیں، یعنی کہ ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، ورنہ اللہ رب العزت اور ہم
کبھی کے مطلب اس کا کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ تو ہمارا کسی طرح کا بھی کوئی وہ نہیں ہو سکتا نا کمپیئر یا کچھ بھی. اس کی حفاظت یعنی اتنا بڑا آسمان، اور اتنی آسمان تو 7 ہے، السماواتی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. زمین کے بارے میں بھی کچھ روایت ہیں کہ وہ 7 ہیں، لیکن ارض واحد کو کہتے ہیں. السماواتی آسمانی 7 آسمان جو ہے، پھر ان 7 آسمانوں کے اندر کیا کیا نظام ہے. پھر ایک ہمارا جو آسمان ہے اس کے اندر آپ سنتے ہیں ہر وقت وہ تو اگر کوئی بتائے تو بندے کو یقین نہیں آتا، کتنی گلیکسیز، کتنے سیارے کتنی مخلوق ہے، کیا کچھ اس آسمان کے اندر ہے، زمین کے. یہ سارا کا سارا جو ہے اللہ پاک اس کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیں کبھی آسمان گر جائے تو کیا ہوگا اس دنیا کا. یہ آسمان پھٹ پڑے قیامت والے دن ہوگا تو پھر کیا حال ہو جائے گا. یہ زمین پھٹ جائے تو ہم اس کے اندر دھنس نہ جائیں. ایک چھوٹی سی کوئی چیز ہم لوگ بنائیں، اس کی تھوڑی دن حفاظت نہ کریں، دیکھیں نا تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس زمین کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ پاک اس کو چھوڑ دیں تو اللہ پاک یہ زمین تو بالکل تباہ و برباد ہو جائے، تمہاری ہل کے ٹوٹ کے ہم لوگ سارے گھر کے چکر آ کے مر جائیں، ہمارے گھر زمینیں بینک بیلنس سب کچھ ختم ہو جائے. لیکن اللہ رب العزت اس کی حفاظت سے تھکتے نہیں ہیں. اللہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں ہر ٹائم اللہ پاک اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. ادروائز یہ تباہ و برباد ہو جاتی، لیکن اللہ رب العزت اس کی حفاظت سے تھکتے نہیں ہیں. اللہ پہ اس کو سنبھالنا بوجھ نہیں ہے. وہ العلی العظیم، بہت بلند مرتبہ، کتنا پیارا اللہ ہے. اور اس آیت نے کتنی پیاری اللہ کی خصوصیات بیان کی. یہ خصوصیات ہمارے دلوں میں اتر جانی چاہیے. علیو، اللہ بہت بڑا، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آنی چاہیے. کتنا بڑا ہیبت ہونی چاہیے، اللہ کا روب ہمارے اوپر ہونا چاہیے. ہمیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا، ایون ہمیں اپنا بچہ بھی دیکھ لے نا، تو ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہو جو نہیں مطلب دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، ہم ایسا کریں ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہمارا بچہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ہمیں رب کائنات کا ہمارے پر روب آنا چاہیے. وہ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، مجھے ابھی دیکھ رہا ہے میں کہاں بیٹھی ہوں، کیسے بیٹھی ہوں، کیا ہم کر رہے ہیں، صبح و شام دن رات، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے. تو یہ روب ہمارے اوپر آنا چاہیے. علی وہ بہت بلند ہے، عظیم بہت بڑی ذات ہے. اس بڑی ذات کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ابھی اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے تو ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی مومن اور پردہ دار عورت کو اپنا دیدار کروائیں گے. لیکن ابھی ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا. سو ہم اللہ رب العزت سے اتنا کہتے ہیں کہ رب کائنات الحمدللہ، آپ کا شکریہ، آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں اتنی پیاری آیت دی. ہم اس آیت کو پڑھ کے آپ کی تعریف کو بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اللہ کی تعریف کرنا نہیں آتا، ہمیں تو بیان کرنا ہی نہیں آتا کہ ہمارے اللہ کتنے پیارے ہیں، کتنے عظیم ہیں، کتنی قدرتوں والے ہیں. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ حی بھی ہے، اللہ قیوم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کے علم نے سب کو گھیرا ہوا ہے. اللہ کی کرسی بہت بڑی ہے، اور اللہ بلند بھی ہے، عظیم بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ سامنے ظاہر آگے پیچھے ہر چیز کو جانتے سب کچھ. اور بہت ساری چیزیں ہمیں اس طرح کی جتنی بھی آیات قرآن کریم میں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام استعمال ہوئے، بلکہ ہم ایسا کریں کہ ہم صفاتی ناموں کو پڑھ لیا کریں جن میں اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی بیان ہو رہی ہوتی ہے ہر طرح سے. تو ہم کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کی تعریف کا کوئی حصہ ادا کرنے میں ہم استوار ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے اس کلام پاک کو ہمیں اچھی طرح پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں موجود جو اللہ پاک نے اپنی عظمت اور بڑائی ہمیں بتائی ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں روب، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اوپر جو ہے وہ اس کی محبت اور کشش جو ہے نا، جو ریئل کشش ہے وہ ہمارے اندر آ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.